اور ساس کے کہنے پہ یعنی ان سعدیہ کی اور ان کا جو ہسبینڈ ہے اس کی ماں کے کہنے پہ وہ اپنی بیوی کو منانے کے لیے لاہور لایا ہوا تھا. تو اگر کوئی خدشہ ہے کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی تھی، ایسی بات نہیں تھی. اچھا وہ لاہور آئے، وہ لاہور میں رہتے ہیں، ان کے کچھ عزیز ہیں ان کے پاس، وہ قیام پذیر تھے، اور وہاں سے انہوں نے لاہور زو دیکھا. ایک رکشہ تھا بڑے والا جس کے اندر 6 فیملی ممبرز تھے. یہ بتانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان فیملی ممبرز میں یہ صرف بہن بھائی نہیں تھے، کزنز تھے، اور یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی آپس میں کزنز تھے. تو یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرزیوم کہ 6 ڈفرینٹ کزنز مل کے اس قسم کا کوئی چیز پلان کریں گے. مطلب there are many other easier way to get things done. So پہلے I want to lay these rumors to rest. ہوا یہ کہ جس جگہ پر یہ گئے وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا. جب ہماری انکوائری کمیٹی پہنچی تب تک بھی کسی قسم کی پارٹیشن، سیپریشن، کوئی گرین کپڑا یا کوئی اپنا میٹل کی شیٹ وہاں پہ نہیں تھی جو وہاں پہ لوگوں کو آنے سے روکتی. دوسری بات یہ کہ وہاں پر کھدائی ہوئی تھی، مگر وہاں پہ رکشے بھی کھڑے تھے اس وقت بھی جب ہم گئے ہیں رات کو 1 بجے، اور ویگنیں بھی پارک ہو رہی. اور جب ہم نے اس فیملی کو انٹرویو کیا تو پتہ لگا کہ جب انہوں نے بھی اپنا رکشہ پارک کیا تو ان کو ایک ٹوکن دیا گیا پارکنگ کا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی. بجائے اس کے کہ وہ ایریا کارڈن آف ہوتا، انہوں نے پارکنگ کا ٹکٹ لیا. یہ پھر داتا صاحب حاضری کے لیے گئے. جب یہ میاں بیوی واپس آئے تو جو ایک مین ہول جس کو جو انڈر انہوں نے کیا یہ تھا کہ چونکہ پارکنگ بنانی ہے اس زمین کو تھوڑا اونچا ہونا تھا تو مین ہولز کو بھی یہ اونچا کر رہے تھے. اس مین ہول کو زمین سے تقریباً 8 انچ اوپر تک انہوں نے کر دیا تھا اینٹوں سے، مگر مین ہول کھلا تھا. اور یہ واحد مین ہول نہیں تھا، اس کے علاوہ وہاں پہ 3-4 اور تھے جو ہم نے دیکھے جو کھلے ہوئے تھے، اور ہمارے آنے کی وجہ سے انہوں نے بعد میں شیٹس ڈالی ہوئی تھی. اور یہ وہاں پہ اور یہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ یہ ایگزیکٹ لوکیشن میڈم جو ہمارا ڈرین ہے وہ جو سیوریج داتا صاحب کے بالکل اپوزٹ بھاٹی دروازے کے ساتھ ہمارا وہاں پہ ایک سیوریج کا وہ پمپنگ سٹیشن ہے، اس کے بالکل ساتھ ہے یہ جگہ. اچھا اس کے اوپر ہوا یہ کہ جب رکشہ اس نے پارک کی جہاں پہ پارک تھا، یہ تو اب چڑھنے لائے تھے، اس رکشے کے اوپر یہ جو بیٹی ہے یہ سعدیہ 24 سال کی، اس کے ہاتھ میں اس کی 10 مہینے کی بچی تھی، وہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا کزن آگے تھا. جس طرح نیچرلی بات ہے کزن تھوڑا سا پیچھے رکشے سے اترے نہیں، جب یہ دوبارہ چڑھنے لگے ہیں واپس. وہ کزن جس طرح عام طور پہ رش میں ہوتا ہے، وہ کزن نے ایک قدم پیچھے لیا، اس نے بھی بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے لیا، پیچھے گٹر تھا، یہ گر گئی. یہ تو سٹوری ہے. مگر اگر آپ اس گٹر کو وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں سے وہ گری ہے، جو میں نے دیکھا، تو آپ پیچھے دیکھتے ہیں نا، اندھیرے میں، اندھیرا تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ وہ گٹر کو اتنا ایلیویٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل ماک کرتا ہے فٹ پاتھ کو. تو میری رائے ہے ہماری کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو کنفیوز کیا ہو کہ فٹ پاتھ ہے. تو وہ بچی یہ جو سعدیہ ہے اپنی بچی سمیت اس کے اندر گری، اور گرتے وقت پروبیبلی اس کے سر پہ چوٹ بھی آئی، کیونکہ جب ہم نے اس کی تصویر دیکھی ہے، مگر وہ تو آٹوپسی بتائے گی. آواز کسی نے نہیں سنی گرتے وقت. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، رش آور سے، میں نے تصویر دیکھی تھی، اس کے یہاں پہ خون تھا. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، رش آور سے، ٹریفک میں اس بیچاری کی آواز نہ آئی، یا ہو سکتا ہے ہیڈ انجری وجہ سے وہ ممیفائی ہو گئی ہو، وہ بول نہ سکتی. وہ بچی گری. اس کے بعد انہوں نے وہ جو بندہ تھا جو شوہر ہے اس بچی کا، اس کو میں نے بڑا تھورلی ایگزامن کیا ہے، اس کا غلام مرتضیٰ. وہ جب مجھ سے بھی ملا تو وہ مم تھا، ظاہر ہے اس کو ایک اس طرح کا صدمہ آیا تھا. اس نے کہا کہ جی میں نے شور کیا کہ کوئی بندہ 1122 کو کال کرے، کسی نے کال نہیں کیا. اس نے خود کال ملائی پھر، جو مجھے بتایا گیا. اس کی کال کا جو ٹائمز ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری آئی جی اسپیشل برانچ کال میں نے سنی تھی، ریکارڈنگ علی نے بھیجی تھی، اس میں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہسبینڈ ہوں، اس نے کہا ایک عورت گر گئی ہے. ہاں اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی کال کی. میں نے سنا ہے لیکن وہ ہسبینڈ کی کال نہیں تھی، اس نے کہا ایک عورت گر گئی ہے. اچھا اس جو کال ہے اس سے ان کا جو پہلی گاڑی آئی اس کا ٹائم 7 منٹ کا ہے، وہ ایمبولینس. ہم نے جب ان کو ٹٹولا تو پتہ لگا 1122 کے پاس 3 طرح کی گاڑیاں ہیں. ایک ایمبولینس ہے جو ان کا ڈیفالٹ ریسپانس ہے، جو ہر جگہ لانچ کر دیتے ہیں. ایک واٹر ایویکویشن وین ہے جو جہاں جانی ہوتی ہے، اور ایک فائر انجن ہے. ان کی جو وین تھی، جو ایمبولینس کی وین تھی، وہ قریب کھڑی تھی، وہ فوراً 7 منٹ کا تقریباً وقفہ وہ پہنچ گئی.
جو دوسری منٹ تھی اس کو ٹائم لگا, اس کے ایگزیکٹ ٹائمز ایڈیشنل آئی جی کے پاس ہے, اس کو تقریباً 11-12 منٹ. اچھا جب وہ والی کو 11 منٹ لگے, جو واٹر ایویکویشن ہے جس نے نکالنا تھا, اچھا وہ بندے گئے, پہلے انہوں نے بغیر ڈریس کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, ایک بندہ سیڑھی لگا کے اندر گیا اور اس کو ظاہر نظر نہیں آنا تھا. میں اس سٹوری کے اینڈ پہ تھوڑی سی ڈسکرپشن اس سیوریج کی بھی دوں گا. وہ پھر اوپر واپس آیا, اس نے پھر اپنا پروٹیکٹو گیئر باندھا اور پھر وہ اندر گیا. اس کو پھر بھی نہیں پتا لگا کہ وہ اندر ہے, یعنی اس کو نظر نہیں آیا. اس دوران 1122 کے کسی بندے نے, ناٹ پوائنٹڈ آؤٹ بائی اینی ون, میں نے کنفرنٹ کروایا مگر انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا, صرف اتنی بات کی کہ کیا واقعی گری تھی, یہ بات اس نے کی. اور اس کے بعد جو شوہر ہے اس کا بیان ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم مذاق کر رہے ہو یا گری بھی ہے یا نہیں ہے. یہاں سے اس کے علاوہ ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی کہ کس نے کوئی الزام لگایا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ میڈیا اس وقت تک تھا اور لوگ تھے, یہیں سے وہ بات جو تھی وہ ریومر بن کے نکلی, اور آئی تھنک وی کوڈ ہیو ایکسرسائزڈ مور کوشن گوئنگ پبلک ود دیز تھنگس. اس کے بعد ان کی دوسری ٹیم بھی آئی. یہ جو اس جگہ پر یہ بچی گری ہے, اس سے لے کے جہاں پہ آؤٹ فال روڈ کے پمپنگ سٹیشن سے ان کی لاش برآمد ہوئی ہے, یہ تقریباً سے 2 سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یعنی آپ ادھر سے یہ سیوریج چلتا ہے اور یہ سیوریج داتا دربار پیچھے منی روڈ کی طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈسپوزل اسٹیشن پہ رفو اسٹریٹ سے آگے جاتا ہے. تو وہاں پر یہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ پہلی جالی وہاں تھی. عورت کی لاش جو ہے وہ کل برآمد ہو گئی تھی, جو بچی ہے اس کی لاش ہمارے آنے سے ابھی کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے برآمد ہوئی ہے. اچھا یہ جو سیوریج ہے میڈم, یہ جو سیوریج ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. یہ ڈارک کنسٹرکشن ہے, یہ اینٹوں کے اوپر ہے, اور یہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی 7-8 فٹ کا بھی کھڑا ہو سکتا ہے. پانی کا بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. جب پیک آورز ہوتے ہیں تو پانی کا گش زیادہ ہوتا ہے اور وہ 5-6 فٹ تک آ جاتا ہے, دوسرے ٹائم پہ یہ 1-1.5 فٹ تک رہ جاتا ہے. پانی کا اصول یہ ہے کہ جب اس کا گش زیادہ ہوگا, ایک فیکٹر سے اگر اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو 6 فیکٹر سے اس کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ سائنس ہے. عورت جو ہے وہ رات کو ریکور ہو گئی تھی, بچی صبح ریکور ہوئی. اچھا وہ جو بندے تھے اس کو پھر پولیس نے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو جو طبی تھانے لے گئے. یہ ساری فیملی کو ہم نے طبی تھانے میں جا کے انٹرویو کیا. ان کے کزن کا بیان لیے جس نے وہ پارکنگ کا ٹکٹ لیا تھا, ہم نے بیٹی کے باپ کا بیان لیا, ہم نے اس کے شوہر کا بیان لیا, ان ساری فیملی کا بیان لیا, اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز ہمیں نہیں نظر آئی, خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز. مگر یہ بات بلیٹنٹلی کلیئر ہے کہ یہ ایبسولوٹ نیگلیجنس تھی. اب میڈم میں اس نیگلیجنس کی ریزنز کے اوپر آتا ہوں. میرے حساب سے آپ اس کو لاک کر دیں گے پلیز, بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی میڈم, جو نیگلیجنس ہے اس کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے نا. ایک نیگلیجنس ہے جو صرف نیگلیجنس ہے, ایک نیگلیجنس ہے جس کے بارے میں میری یہ آیا کہ ہو سکتا ہے نچلے لیول پہ کوئی انٹرسٹ ایسا ہو. وہ کیوں؟ یہاں پہ پہلے بھی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے پارکنگ کا ٹکٹ لیا جاتا ہے. جب اگر یہ ادھر کارڈن آف کر دیتے تو گاڑیاں اور پارکنگ کا پروسیس بند ہو جاتا اور ٹکٹ کی انکم بھی بند ہوتی. تو یہ ہو سکتا ہے, ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیپلی پروو کرنا چاہیے کہ ابھی تک پارکنگ کیوں کنٹینیو کر رہی تھی, اس کا ٹکٹ کیوں کر رہا تھا. اگر وہ پارکنگ کنٹینیو نہ کرتی تو یہ کارڈن آف کرنے والا معاملہ شاید ہوتا. ہم پھر بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ سائٹ پہ ہیں, چاہے وہ کنسلٹنٹ کے ہیں, چاہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کے ہیں, اور چاہے وہ جو انجینئرز کانٹریکٹرز کے ہیں, ان کو اس کے اوپر پینلائز کرنا چاہیے. یہ گریو. اچھا بات یہاں میڈم ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سیٹی سی این ڈبلیو کی ٹیکنیکل ٹیم نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس کا, وہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, ہم سب ٹیکنیکل نہیں تھے, کہ اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. ٹریفک موبیلٹی کو بھی تو شاید یہ حادثہ اوائڈ ہو سکتا تھا. دوسری بات میڈم, جب ہم گئے اس وقت بھی یا تو کہیں کنات لگی ہوئی نہیں تھی, اور اگر کہیں لگی ہوئی تھی تو بسات جگہ کے اوپر کھدائی اس کنات سے 7-8 فٹ آگے آئی ہوئی تھی. اور بلکہ ایک جگہ پہ داتا صاحب کی انٹری کے اوپر وہ انہوں نے اس کا کام کیا ہوا تھا, لوہے کے سریے لگائے ہوئے تھے اور وہ کھلی تھی. وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اللہ کے بندو اس کو بند کراؤ, اگر کوئی اس پہ گرے گا تو وہ تھوڑا سا بھی گرے گا ختم ہو جائے گا.
تو میری ہماری ایک تو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ہم ایک یہ بھی بتائیں کہ جو سائٹ تھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا اس وقت یا نہیں ہو رہا تھا؟ میڈم جب ہم گئے ہیں اس وقت کوئی کام ہمیں زیادہ نہیں، جب ہوتا وہ آپ نہیں گئے، جب وہ عورت گری تو میڈم میرا نہیں خیال اس وقت شام کو 7 بجے ہمیں کوئی، کیونکہ ادھر کوئی سب سے مشینری پہلے وہاں کام علی نہیں آپ کر رہی، پہنچے؟ کون کام نہیں پہنچا؟ کر رہی تھی. 1122 سے ذرا جو بھی گیا تھا وہ اس وقت پتہ کرے وہاں کام ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، وچ مینس کہ اگر کام ہو رہا تھا تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، اگر کام نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کام ختم کر کے جا چکے ہوئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا تھا. تو میڈم میں اگر آپ ہم سے پوچھیں، ایک تو ہم چیک کر کے بتائیں مجھے. جی پارکنگ کے ایشو پہ ہمیں زیادہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس پروٹوکول کو، ایس او پی کو پھیلانا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے تمام ایجنسیز کو کہ جہاں اس طرح کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ صرف یہ ہری چادر والی بات نہیں ہے جو یہ لگاتے ہیں، جس طرح وہ میٹیلک شیٹس لگتی ہیں، پرفوریٹڈ شیٹس جن کو کہتے ہیں، وہ لگنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ، اگر وہاں روشنی ہوتی تو شاید یہ بچی نہ گرتی. وہاں پہ کوئی ایلومینیشن نہیں تھی کسی قسم کی. جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی ایک سائڈ پہ انہوں نے بتی جلائی ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں تھا. سیوریج میڈم یہ سال میں 2 دفعہ کلیئر ہوتا ہے، پچھلے 3 سال سے سال میں 2 دفعہ میں اس ڈرین پہ خود بھی جاتا ہوں. اس کے کلین ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ لاش کی موبیلٹی تھی. یہ ایسا نہیں ہوا کہ بچی کی لاش کہیں پھنس گئی تھی، مگر ایک نیچرل اصول ہے جہاں پہ پانی میانڈر کرتا ہے تو فارورڈ گریویٹیشن کی وجہ سے، سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. کل ہماری یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب واٹر یوزیج کا چینج ہوگا تو بچی کی لاش بھی اگر کسی میانڈر میں ٹریپ ہے تو نکل آئے گی، اور وہ ہمارے پریڈکشن کے مطابق نکل آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سیویج ادروائز کھلا تھا. بٹ ایک اور چیز میڈم، جو ہم گٹر کا ڈھکن ڈیزائن کرتے ہیں، نیچرلی نیسپاک والے اور سارے انجینئرز بیٹھے ہیں، ہم ان کے اوپر 1 انچ کا سوراخ رکھتے تھے، کیونکہ ان سیوریجز کے اندر امونیا، ان کے اندر کاربائڈز، کاربن مونو آکسائڈ اور میتھین اکٹھے ہوتے ہیں جو ڈیڈلی ہیں. اگر کوئی گرے تو شاید اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، وہ سفوکیٹ بھی ہوتا ہے. کاز آف ڈیتھ تو ٹاپسی بتائے گی کیا ہے. تو کل ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن بھی ہر جگہ لگائیں، یہ بھی لگائیں. اور وہ یہ پولوشن ایویکویشن چمنیز ہوتی ہیں پرانی بلڈنگز میں ہم نے دیکھی ہوں گی، جو تھوڑا اوپر جاتی ہیں 10-15 فٹ پہ مختلف سیوریج لائنز پہ اور اس کو ایویکویٹ کرتی ہیں. اور یہ صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ گیس ایویکویشن اس لیے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز، یہ سب اس میں گریو نیگلیجنس میں ہیں. کانٹریکٹر، سپروائزنگ کنسلٹنٹ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز، ان کے تینوں کے ریلیونٹ آفیسرز جو سائٹ پہ تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں اپنی رپورٹ میں. دوسرا میڈم ہم نے یہ کہا ہے، آپ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایل ڈی اے کا جی ٹیپا میڈم، جی ایل ڈی اے کے 2 یونٹ ہیں، ایک بار سے جی. اور اس کے بعد میڈم اور جو سپروائزر کنسلٹنٹ ہے وہ کس کا تھا؟ یہ نیسپاک کا ہے میڈم، اور ایک واسا کے صاحب ہیں جن کا وہ اسٹیشن بھی تھا وہاں پہ. اچھا میڈم، اس کے بعد ہماری یہ رائے ہے کہ یہ پارکنگ اسٹیشن والے ایشو کو ضرور ہونا چاہیے، اور یہ ممانعت ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کے پارکنگ سٹینڈز ہیں جو ان کے ٹھیکے ہیں کینسل کیے جائیں. انلیگل پارکنگ ٹکٹ، ادھر پارکنگ الاؤ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جیسا یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد میڈم ہمارا یہ خیال ہے کہ جو یہ لوگ ہیں، یہ 3-4 لوگ اور جو اس پارکنگ کی میں پائے جاتے ہیں، ان کے خلاف کرمنل بھی، اور جو کانٹریکٹ کلوزز ہیں کانٹریکٹر کے ساتھ، ان کے تحت ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور میڈم ہمارا ایک اور بھی خیال ہے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ اس جگہ سے گیا جہاں سے وہ بچی گری تھی. اگر یہ 4-5 اگلوں کو بھی فوراً کھولتے تو چانسز بڑھ جاتے. دس از پرہیپس نیو ٹریننگ نیڈ دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ. وہ ہمیں ٹریننگ گیپ کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا کوئی ایسا طریقہ جس سے، کیونکہ وہ ایک فکرے سے کہ گری بھی ہے یا نہیں. مجھے لگا یہ، اور ہم سب کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ڈیپتھ ہے اور وڈتھ ہے اس چینل کی، 1122 کو اس کا ادراک ہی نہیں تھا، ورنہ یہ سوال ہی نہ ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے میپس ان کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے کہ جی یہاں پہ جو سیوریج ہے اس کی یہ ڈیپتھ ہے، اس نے فلان جگہ نکلنا ہے، اس میں بندہ ٹریپ ہو سکتا ہے نہیں. یہ سوال ہی اور یہ کنفیوژن جس نے اس نے ساری ایکٹیویٹی کے اندر سپینر پھینکا، وہ ہم ایوائڈ کر سکتے تھے اگر ہم یہ کرتے. تو دوسرا آخری بات یہ، ہم نے ڈی جی ایل ڈی اے کو کل بھی وہاں کہا تھا، لاہور میں میڈم اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاں وہ نیلا گنبد میں کام ہو رہا ہے، ناصر باغ میں ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک
ایک دن کے اندر اندر لکھ کے ہمیں رپورٹ دیں آپ نے کیا کیا میجرز لیے ہیں وہاں پہ, اور پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ پورے پنجاب میں بھی سب کو کہا جائے کہ اپنی اپنی جو اس طرح کی سائٹس ہیں ان کو خود وزٹ کریں, اور کوئی ایس او پیز ایسے بنائے جائیں کہ اس طرح کی سپرویژن ہماری بہتر ہو سکے. میڈم دیٹس آل. میڈم اگر ہماری کمیٹی میں کوئی رسپانسبلٹی فریم کی ہے وہ 3 لوگوں پہ کی. میڈم ہم نے جو ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ تھا 24 گھنٹے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارکنگ والا اور لائٹنگ والا ایشو ہے اس پہ ڈیپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اچھا ہم نے کوشش کی کہ ان لڑکوں کو پکڑیں جو پارکنگ ٹکٹ لے رہے تھے, وہ پولیس والے ان کو پکڑ نہیں سکے مگر وہ پکڑ رہے ہیں, کیونکہ ان سے پتہ لگے گا. وہ ٹکٹ کی کاپی ایک میں نے جو پارکنگ ایشو ہو رہا تھا وہ میں نے پکڑ لی ہے, میں نے اپنے طور پہ 1-2 بندوں کو بھیجا کہ وہاں پہ گاڑی پارک کر کے ٹکٹ لے کے آؤ, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وی ہیو ٹو ریچ دوز. کون ہے؟ نو آئیڈیا میڈم, اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس وقت سبھی ڈسون کر رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ پارکنگ, کیونکہ اگر وہاں پارکنگ دیکھیں the only thing apart from negligence جو موٹیویٹ کر سکتی تھی not to cordon off an area and still keep using it as a parking was the money that they were receiving for the ticket. So that needs to be investigated, and we need to circulate these instructions کہ ان کنسٹرکشن سائٹس کے ساتھ آپ پارکنگ ایریناز نہ بنائیں. یہ پوائنٹ ہے. اور کسی نے ایڈ کرنا ہے ہمارے بھائی جو تھے صاحب تو جی یہی ہے. میں آنیسٹلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھکر گئی ہوئی تھی. ایک منٹ جس طرح میں نے گزارا ہے یہ میں آپ کو, ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ نے کہا کہ 500 ارب روپے کا کام ہو رہا ہے. بالکل 500 ارب روپے کا پورے پنجاب میں, شاید اس سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. سڑکیں بن رہی ہیں, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, سڑکوں کو کھلا کیا جا رہا ہے, سیویج ڈرینیج بہتر ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کام, چاہے وہ 500 ارب کا کام ہو, 700 کا ہو, 1000 ارب کا ہو, یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, لوگوں کی آسانی کے لیے ہو رہا ہے, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کے لیونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ ان کو مارنے کے لیے نہیں ہو رہا. اور دنیا بھر میں یا تو ہو کہ کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, کوئی لاہور کا یا کسی اور شہر کا, ریموٹ شہر کا کوئی ریموٹ سا ایریا ہو, تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہے اور وہاں پر ڈچ کھلا رہ گیا ہے یا مین ہول کھلا رہ گیا. یہ لاہور کا سب سے زیادہ جو جہاں پر سب سے زیادہ فٹ فال ہوتی ہے, داتا صاحب کے آس پاس صرف لاہور کے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے, وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے, اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا, اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں, اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے, کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے, کچھ کھلا رہ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب, آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں, اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے, وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی, جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اے سی ایس صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے, ایک تو وہاں پہ پارکنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. پارکنگ وہاں پہ تھی, وہاں پہ لوگ کوئی چارج کر رہے تھے, کون پارکنگ کو دیکھ رہا تھا وہ ایک الگ بات. بات یہاں پہ پارکنگ کی نہیں ہو رہی. پارکنگ ہو یا نہ, وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. پارکنگ تو بعد کا ایشو ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, لیکن وہ کورڈ کیوں نہیں تھا. اس کا ایشو ایک ہی ہے کہ کھلا چھوڑ دیا, کسی کو پرواہ نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ کھلا چھوڑ دیا, بلکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ سائٹ پہ پینافلیکسز لگے ہوئے ہیں, بینرز لگے ہوئے ہیں کہ آگے کنسٹرکشن کا کام ہے. تو ڈی جی ایل ڈی اے صرف اتنا لگا دینا کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, احتیاط کیجیے. جب وہاں پر لائٹ ہی نہیں ہے, وہاں پہ روشنی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بلب نہیں جل رہا, تو کون پڑے گا کھڑا ہو کے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے, اور پہلے کھڑا ہو کے پڑھے گا, اندھیرے میں لائٹ موبائل کی جلائے گا, اس کو سامنے رکھ کے پڑھے گا کہ یہاں کام ہو رہا ہے. اور کتنے لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو بیچاری گری ہے
اول تو وہاں لائٹ نہیں تھی, وہ پڑھ نہیں سکتی تھی. وہ پڑھ بھی سکتی ہو تو وہ پڑھے گی کیسے؟ رک رک کے کون پڑھتا ہے کہ پینافلیکسس پہ کیا لکھا ہو؟ آپ نے مجھے کہا کہ اس کے اندر جو کانٹریکٹر ہے وہ قصوروار ہے. بالکل ہے. سپروائزر کنسلٹنٹ قصوروار ہے نیسپاک کا. بالکل ہے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹیپا ہے, ایل ڈی اے ہے. بالکل ہے, وہ قصوروار ہے. لیکن فرینکلی کمشنر لاہور آپ کا, ڈی سی لاہور آپ کا, اسسٹنٹ کمشنر آپ کا, واسا کا, ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا قصور. مین جگہ پہ کوئی پرائم ایریا شہر کا, وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلی سیکیور کیا ہوا ہے عام عوام کے لیے کہ نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ پارکنگ ہے, کسی نے بنا لی ہے اور وہ پیسے لے رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. ٹریفک پولیس کدھر ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ ان کو نہیں پتہ کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہو کے پیسے لے رہا ہے پارکنگ کے, تو ہم چیک تو کریں کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے, کیا کر رہے ہیں. یہ باقی سب باتیں بے معنی ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس سائٹ کو سیکیور نہیں کیا گیا لوگوں کے لیے. اور کام ہو رہا ہو تو سمجھ آتی ہے کہ کام ہو رہا ہے. بھائی کام بند کر کے جا چکے ہیں اور اس کو لوگوں کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, آج آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ اس معاملے پہ میں اتنی سختی کیوں کرتی ہوں. پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی میری میٹنگز ہوتی ہیں, ہر چیز پہ میرا سٹریس ہوتا ہے ہر میٹنگ کے اندر کہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے. کیونکہ مین ہول میں کبھی امیر گر کے نہیں مرتا, ہمیشہ غریب لوگ, سڑک پہ چلنے والے لوگ گر کے مرتے ہیں. اور میں, پلیز الاؤ می ٹو سے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی, میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہ جاتا. جنہوں نے اس جگہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ان کے اپنے گھر میں بچے نہیں ہیں. اتنی بڑی مجرمانہ غفلت, مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جگہ بہت چھوٹی ہے, وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا, تو باڈی کیسے گزرے گی. اس نے کنفیوژن پھیلائی. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے, ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک کرنے نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت لے کے نہیں آئے, وہ آپ کے پاس مین ہول میں گرنے کی شکایت لے کے آئے تھے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہیو بین سیئنگ, جہاں پر میں خود جو ورچوئل دورے کر کے ڈسٹرکٹس کے, اور میں کبھی کسی چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی, اس چیز پہ میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں جہاں پہ کھلے مین ہول میں بچہ گر جائے. اس دن مجھے شاید فیصل آباد کی ویڈیو تھی, مجھے اتنا اچھا لگا, کل کی ویڈیو تھی کہ کوئی مین ہول تھا کھلا, وہ بھی کنسٹرکشن سائٹ تھی. تو وہاں پہ ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار دور کھڑا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ مین ہول کھلا ہے, وہ فوراً آیا اور اس نے اس کو ارد گرد سیکیور کیا, اور جب تک اس نے اس کو بند نہیں کرا لیا وہ اس کے اوپر پیرا دیتا رہا تاکہ کوئی گر نہ جائے. سڑک تھی. اور یہاں پر لاہور کوئی راجن پور یا کوئی لیا بھکر کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ دور دراز کے علاقوں میں کوئی جاتا ہے. لاہور سیف سٹی. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھنے میں کہ سیف سٹی کے کیمرے میں دیکھنے کے لیے, سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ گری ہے یا نہیں گری. میں نے کال کی اسی وقت رات کو سیف سٹی کے ہیڈ کو, ایس ایم کو میں نے کال کی, اور ایس ایم نے کہا کہ میں خود جا کے ابھی میڈم دیکھتا ہوں. اور ایس ایم کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, میری کال سے ایس ایم کو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی پرابلم ہے. ایس ایم خود گیا وہاں پر, جا کے انہوں نے خود میرے سامنے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, اور انہوں نے کہا کہ میڈم لگتا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوئی ہے, لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی ڈچ میں گری ہے. کیونکہ 7:30 تک کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, اور اس کے 2 منٹ بعد جو ہے وہ 1122 کو کال جاتی ہے. تو 2 منٹ کے اندر کوئی مار کے نہیں پھینک سکتا کسی کو. 2 منٹ کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے اپنی, اس کی نہ صرف اس کی جان گئی, اس کی 10 ماہ کی بچی کی بھی جان گئی. آپ لوگوں کو دیکھ کے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور ایک ایک جگہ کے لیے 10 ادارے ہیں, لیکن رسپانسبل کوئی بھی نہیں.
सीएम बार बार एक बात कह रही है, बार बार स्ट्रेस कह रही है, किसी वजह से कर रही है ना, ये होता है फिर अगर स्ट्रेस ना, और वो गिरी नहीं। शायद किसी को पता था कि कैमरास रिमूव हुए में, तो आराम से ये बात कह दी कि वो गिरी नहीं है वहां। और फिर आपने कभी कहा कि वो अगला जो होल था वो खोल लेते, उससे अगला खोल लेते तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। पहले तो वो ये कह रहे थे वो गिरी नहीं, तो वो अगला खोलते कैसे, मुझे ये बताएं। वो सबको ये समझ, जिनको नहीं भी पता था उनको भी ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस किस्म की, किस तरह ये यहाँ तक बात पहुँच गई है। सब बातें बेमायनी है, सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। आराम से काम बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते, लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, अवाम को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है अल्लाह ताला को जवाब देना है या नहीं देना? कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें, डीजीएलडी आप मुझे जवाब दें इस बात का, एमडी वासा आप भी मुझे जवाब दें इस बात का, और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है। 10 डिपार्टमेंट्स यहां पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं, ये एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? वहाँ पर सुपरवाइज़र कौन है जिसकी वहाँ पर ड्यूटी थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे? वैसे असूलन तो मुझे कमिश्नर लाहौर, डीसी लाहौर और डीजीएलडीए को, इनको सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए फ्रैंकली, और स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर जो 23 से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है। ये जाहिद हुसैन कहाँ हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का? किधर है? उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको अभी तक? इससे बड़ी और किस नेग्लिजेंस का इंतज़ार कर रहे हैं? इसमें और मर्डर में वैसे कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। अस्कर संधू है मैडम प्रोजेक्ट मैनेजर, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है और अहमद नवाज साइट इंचार्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? अस्कर संधू। तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? उसने एफआईआर में जो एप्लीकेशन दी है मैं वो पढ़ रहा। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस पे एसीएस आपने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्यों नहीं लिखा? मैडम इसमें जितने बंदे हमें प्रेजेंट किए गए उनके हमने बयान दिए हुए हैं, हमारा स्टाफ अभी भी बैठा और भी लोग बयान देने के लिए बैठे हैं। तो हमने चूंकि आपने कहा था कि 3 बजे तक रिपोर्ट लानी है, जितने बयान हुए थे उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर बयान की क्या जरूरत है? मैडम इसलिए कि सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर का पूछते हैं। जो असल वहाँ पे मौजूद है, जो 6-7 दफ़ा दिन में जाता है, वो जाहिद नाम का आदमी है, उसके पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्यों। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है? तो उसका नाम क्यों नहीं है? मैडम उसका नाम हमारे पास पेश नहीं हुआ था, उसने भी आके बयान देना था, इसलिए उसके बारे में इसलिए हमने नहीं तो फिर आपको उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ना चाहिए ना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा का नाम लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं है, जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। एफआईआर जो हुई मैडम उसमें असगर का नाम है, असगर संधू प्रोजेक्ट मैनेजर है, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज है, अहमद नवाज साइट इंचार्ज। दानियाल जो सेफ्टी इंचार्ज है उसका ताल्लुक किस महकमे से? ये तीनों टीपा कॉन्ट्रैक्टर थे और एक कंसल्टेंट है जिसने मेक श्योर करना है कि सब एग्जीक्यूट हो। कंसल्टेंट का ये काम तो नहीं है। कंसल्टेंट सुपरवाइज कर रहा है साइट। कंसल्टेंट का काम तो बेसिकली डिज़ाइन बनाना। हाँ, सुपरवाइजर भी कर रहे हैं, उसमें उसने भी ये इंडिकेट करना चाहिए था उसको कि ये यहाँ पे गैप आ रहा है, ये वाले काम नहीं हो रहे। तो जो और किसका नाम है? कमयाना साहब जी मैम, ये एक तो दानियाल है जो सेफ्टी इंचार्ज है। जी पहले असगर संधू है, हाँ वो ठीक है, मैंने लिख लिया। और दूसरा दानियाल है सेफ्टी इंचार्ज, तीसरा अहमद नवाज साइट इंचार्ज। अब ये कौन है? ये तीनों मैम कॉन्ट्रैक्टर के इंचार्ज जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तीनों मैडम बंदे कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं। हाँ। तीनों
अभी तक तो 6 नाम आ गए, आधा दर्जन वहाँ पर जो है वो इंचार्जेस हैं, और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। और जिस वक्त वो बच्ची गिर के मर गई है, उसके साथ उसकी बेटी गिर के मर गई है, उसके बाद कोई इंचार्ज सामने नहीं आया। अली, जब आप वहाँ पे DC लाहौर, जब आप वहाँ पे थे तो वहाँ पर कोई आई विटनेस नहीं था? कोई नहीं था। इनमें से किसी को अच्छा ये बताइए कि ये जो जाहिद हुसैन PD टीपा जो है, बिलाल नेस्पाक, मिस्टर उस्मान बाबर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा। मैडम, जो थोड़ा सा मैं 1 मिनट में एक मैटर को डिफाइन करूँ कि जब एक कंस्ट्रक्शन साइट आ जाती है ना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, कंसल्टेंट आ जाता है, एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी आ जाती है, तो प्रिजम्पशन, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं प्रिजम्पशन का वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि ये लोग आप कंस्ट्रक्शन में इट इज़ अंडर वेल सुपरवाइज्ड वर्क, और ये लोग जो से हैं कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट इंचार्ज, दे विल मेक श्योर कि यहाँ पे तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट हो प्रॉपरली। तो जो नेग्लिजेंस बाकी दारों की है, यूजुअली ये एक अजम्पशन है कि ये साइट है वेल अंडर कंट्रोल्ड है और ये सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो मैडम, प्योरली ये लोग तो किसी तरह बच सकते ही नहीं है। नहीं, वो तो नहीं बच सकते, लेकिन हमारा काम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम, कमिश्नर का काम, डिप्टी कमिश्नर का काम, असिस्टेंट कमिश्नर का काम, और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, चाहे वो LDO या कोई भी, उनका काम ये है कि वो अस्यूम करके या प्रिजम्पशन पे बैठ जाएं कि क्योंकि हो रहा होगा तो हो रहा होगा। ये होता है जब आप प्रिजम्पशंस पे बैठ जाते हैं, ये होता है। और सॉरी टू से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, बात ये है कि ये आप नहीं बहाना कर सकते कि फ़लाँ चीज़ में हम बिज़ी थे तो हम सारे उधर लगे हुए थे, ये इधर है। हर चीज़ का अपना अपना एक निज़ाम होता है, एक चीज़ को छोड़ के और एक चीज़ के पीछे पड़ के बाकी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवेंट्स आते जाते रहते हैं, ये आपका बेसिक काम है। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस है। आई थिंक ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है दानियाल, और जो अहमद नवाज क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर, तीनों बंदे जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, मुझे पता है। और जो असगर सिंधु है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये 4 हो गए, ये हो गए। जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन 4 को अरेस्ट करना पड़ेगा। मैंने एक रिक्वेस्ट और कर, ये गुलाम मुस्तफा से मेरी बात भी हुई है, और इसका बड़ी बेटी है 5 साल की, इसका बेटा है 3 साल का, फिर ये बच्ची 10 माह की थी। पोस्टमार्टम के लिए भी वो बेचारा परेशान था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को मैनहोल में खातून और उसकी बच्ची गिरने के वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर मरियम नवाज़ ने सरजनिश की है मुतल्लिका इदारों की। वो करता क्या उसकी, वो क्या, वो बेचारा टैक्सी नहीं 12वीं जमात पास है, मैं बताता हूँ 12वीं जमात पास है, फैक्ट्री में वो काम करता है। वो बेचारा यहाँ पे उसने रिक्शा भी चलाना था, इसमें से लाहौर आ रहा था। वो इंतहाई गरीब आदमी है, और उसने कहा जी मैडम CM साहबा का, मैंने कहा पैगाम है कि हम इंसाफ भी देंगे। और सबसे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।